بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذہن کو دنیا کی فضولیات سے پاک رکھا جائے تو دماغ میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ مثبت سوچ ہر قسم کی ذہنی الجھنوں سے بچاتی ہے۔ دنیاوی کام کرنے ہوں یا دینوی کام سر انجام دینے ہوں تو ہر دونوں کاموں کو پورا کرنے کے لیے، کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے ذہنی سکون بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کسی بھی کامیاب شخص سے متاثر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس جیسا اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی طرح پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت عرصہ تک وہ ایسے ہی اپنے اوپر اپنی آئیڈیل شخصیت کی عادات کو زبردستی حاوی رکھتے ہیں، مگر یہ ادھار کے خیالات اور بناوٹ کے کاموں سے جلد ہی ان بناوٹی لوگوں کو چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی الگ شخصیت، الگ حیثیت اور الگ پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں اربوں انسان بستے ہیں، ان اربوں انسانوں کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ ہر انسان کے اپنے الگ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہر انسان کی عادات، عقل، سوچ، سمجھ بوجھ اور خیالات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک شخص کسی کام میں دوسروں کی تقلید کرتا ہے، دوسروں کی نقل کرتا ہے، تو نقل کبھی بھی اصل میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کی نقل کرنے میں انسان اپنی اصل بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مثال مشہور ہے کہ کوا جب ہنس کی چال چلتا ہے تو اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے صرف اپنی ذاتی صلاحیتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ البتہ اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ تعلیم اور ہنر حاصل کرے۔ تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے اور ہنر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل، سمجھ بوجھ اور صلاحیتوں کو بہتر بلکہ بہت بہتر کر سکتی ہے۔ دوسروں کی شخصیت اور عادات کی نقل کرنے سے انسان کی اپنی عقل اور شخصیت داؤ پر لگ جاتی ہے، بلکہ دوسروں کی شخصیت کی نقل میں انسان کی اپنی شخصیت بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے دوسروں کی ظاہری کامیابیوں کو دیکھ کر متاثر ہونے کے بجائے اس بات کی کھوج کرنا چاہیے کہ وہ کون سا علم ہے اور وہ کون سا ہنر ہے جس کی وجہ سے کامیاب انسان کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ ہنر اور وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا پتہ آپ کا ذہن، آپ کی عقل کامیاب شخص سے زیادہ بہتر ہو اور اس شخص سے زیادہ کامیابیاں آپ کو مل جائیں۔ اس لیے انسان اپنے ذہن کو دنیا کی فضولیات سے جتنا خالی رکھے گا، اس کی شخصیت اس کی اور بھی نکھرتی جائے گی۔ ایک بدصورت انسان اگر اپنے ذہن میں ہر وقت گلاب کے پھولوں کو محسوس کرے گا، گلاب کے پھول کو اپنے ناک سے قریب محسوس کرے گا، اس کی خوشبو کو سونگھتا رہے گا، جب بھی اکیلا ہو وہ گلابوں کو سوچتا رہے گا، تو گلابوں کی خوشبو اور رنگ اس کی شخصیت سے جھلکنے لگے گا، لوگوں کو اس سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی ہے۔ ہر انسان کا دماغ دوسرے انسان کے دماغ سے الگ پاور رکھتا ہے۔ انسانی ذہن میں اتنی پاور ہے کہ وہ صرف اپنی سوچ سے کائنات کی چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، مگر ہم انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے ذہن کو غلط سوچوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ذہن کو دنیا کی فضولیات سے دور رکھنا چاہیے اور دوسروں کی شخصیت کی نقل میں اپنی شخصیت کو داؤ پر نہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسانوں کی
ان کی اپنی الگ الگ خصوصیات میں پیدا کیا ہے۔ ہر انسانوں کو اپنی الگ الگ خصوصیات دے کر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹس جدا ہیں، ذہن کی طاقت جدا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جدا ہے۔ دوسروں کا ہم پر اتنا حق ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پورے کریں، سلام کریں اور سلام کا جواب دیں، مسکراہٹ سے خیر مقدم کریں، دوسروں کے لیے برا نہ سوچیں۔ اگر دوسرے ہم پر اعتماد کریں گے تو ہمیں ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہوگا، اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف یہی ذہنی اطمینان ہی چاہیے۔ ذہنی اطمینان کے لیے ذہن کو دنیا کی فضولیات سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔